Ms. Ghazal Azmir. Now I request Mr. Raza Haidar Zaidi, student of BA LLB 4th year, to deliver his speech in Urdu. ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری۔ آئین ہند کا تھا اسی دن ہوا نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ صدر اعلی وقار شیخ الجامع مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جناب پروفیسر طارق منصور صاحب، رجسٹرار جناب عبدالحمید صاحب، قابل صد احترام اساتذہ اکرام، معزز سامعین، طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں اپنے عزیز ملک ہندوستان کے 73ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام حکومت کا آج ماضی کی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود سنہری امیدوں اور روپہلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس کا خیال دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کے حصہ لیا، اور انہی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آزادی بنا آئین 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک کے آئین کا مطالعہ کرنے اور مسلسل ڈسکشنز، ڈیلیبریشنز، ڈرافٹنگ اور ڈیبیٹ کے بعد آئین ساز اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اسی کے ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا جو ہندوستان کے مقصد آزادی کی مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، جو اس کے شہریوں کے حقوق کا محافظ اور اس کی جمہوریت کے سر کا تاج ہے۔ حضرات، آج آزادی کے 75 سال بعد ہمارا ملک جوہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کا بہترین ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جد و جہد آج اپنے ہدف تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوششوں اور کاوشوں کے باوجود بھی انسانی مساوات کے علمبردار ملک میں برابری اور انصاف کا میزان ذات پات اور مذہبی اختلافات کے بوجھ تلے جھکتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال عالمی سطح پر مجالس کا انعقاد کرنے والے اور غریب ممالک کی امداد پر کروڑوں خرچ کرنے والے ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں۔ یہی نہیں، خلا کو تسخیر کرنے والے ملک میں ہزاروں افراد اس سرد موسم میں بھی کھلے آسمان تلے سونے پر مجبور ہیں۔ ملک میں پھیلی ہوئی اس وبا کے باعث ہر طرف انتشار ہے، پریشانی ہے، خوف کا عالم ہے، ہر شے کو امن کی تلاش ہے۔ لہٰذا ایسے پرخوف و خطر عالم میں یہ ہم طلبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو نجات کا رستہ دکھائیں، اور یقین جانیں کہ نجات کا رستہ اسی ادارے کے بانی جناب سر سید احمد خان صاحب کی تعلیمات سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ملک کے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان پرآشوب حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے عالم انسانیت کے منظرنامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانیں، دستور ہند کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکیں، کمزوروں، ضرورت مندوں کو ان کا حق دلا سکیں، اپنی جان کے تحفظ اور ملک کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں۔ یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر نامکمل ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے والی شخصیات کے بارے میں پڑھیں، ان کی حیات کی روشنی میں اپنے اندر ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں، جذبے کے ساتھ ساتھ ہر محاذ پر ملک و ملت کی خدمت کی اہلیت پیدا کریں، پھر عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں، عوام کے کمزوروں مفلسوں کا درد اپنے دل میں پیدا کریں، ان کے لیے کام کریں، مدد کریں، آگے بڑھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ تبھی آسانی سے کر سکیں گے جب آپ کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، اقتدار ہوگا۔ لہذا خود کو ملک کے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کے لیے سخت محنت کریں، اس یقین کے ساتھ کہ جب آپ محنت کے ساتھ اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے تو عالم انسانیت کا منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ یاد رکھیں کہ اب سر سید احمد خان
یا مولانا ابوال کلام آزاد آپ کی مدد کے لیے نہیں آنے والے. اب ہم ہی میں سے ایسی شخصیات کا نکلنا ضروری ہے جو اس ملک کو استقامت کے ساتھ ترقی کی راہ پہ گامزن رکھیں گے، کیونکہ ہم طلبہ ہی آنے والے کل کے ہندوستان کا درخشاں سورج ہیں جو اپنی روشنی اس کے سنہرے افق پہ بکھیریں گے. میں ان مصروں کے ساتھ اپنی اس مختصر سی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد. جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی. پوری تاریخ کا تجزیہ کیجئے گا، یہی نتیجہ ملے گا کہ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی دہر میں وہ خار ہو گئی. شکریہ. جے ہند.